اللہ رب العزت کی پہچان کس نے کرائی ہے؟ اللہ کی پہچان کس نے کرائی ہے؟ قرآن مجید کو اگر ہم دیکھیں، قل هو اللہ احد، حبیب آپ انہیں بتائیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ خدا کی پہچان آپ کو حضور کے وسیلے سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اللہ رب العزت خود بھی تو فرما سکتا تھا کہ میں ایک ہوں، مجھے مان لو، لیکن ایسا نہیں کیا۔ اپنی پہچان کے لیے، اپنی توحید کے اعلان کے لیے وسیلہ مصطفیٰ کا جو ہے وہ اظہار فرمایا۔ قل، حبیب آپ انہیں کہیے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ اور جب آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے، آپ نے اللہ کو دیکھا ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے، تو پھر آپ کہہ دیجئے کہ رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے اور بہترین صورت میں دیدار کیا ہے، بہترین صورت میں دیدار کیا ہے۔ یعنی میں اللہ واحد لا شریک کی طرف جو بلا رہا ہوں، میں بن دیکھے بلانے والوں میں سے نہیں ہوں، میں دیکھ کر آیا ہوں اور دیکھ کر عین الیقین حاصل کر کے تمہیں اللہ رب العزت کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قل کے ذریعے اپنی توحید کا جو ہے وہ اعلان فرمایا، اظہار فرمایا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے اپنی توحید جیسی عظیم چیز کو بیان فرمانے کے لیے وسیلہ مصطفیٰ کا جو ہے وہ اظہار فرمایا۔ حضور کے وسیلے سے ہی ہم تک توحید پہنچی ہے، حضور کے وسیلے سے ہی ہمیں اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہوئی ہے۔ اچھا، قرآن مجید اللہ رب العزت نے حضور پر نازل فرمایا، آپ کو کس نے بتایا کہ یہ قرآن مجید ہے؟ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ ہمیں حضور نے ہی بتایا ہے۔ حضور پر قرآن نازل ہوا، حضور نے صحابہ کرام کو بتایا، صحابہ کرام نے تابعین کو بتایا، اور پھر اس طرح جب وہ چلتا چلاتا ہم تک قرآن مجید پہنچا۔ تو یہ سارے مقدس لوگ ہم تک قرآن پہنچانے میں وسیلہ ہیں یا نہیں ہیں؟ وسیلہ ہیں یا نہیں ہیں؟ قرآن مجید لکھنے والے وہ قرآن کی حفاظت کے وسیلہ بنے، اور قرآن مجید کو یاد کرنے والے وہ قرآن مجید کی حفاظت کا وسیلہ بنے۔ آج بھی جتنے بھی حفاظ کرام ہیں وہ قرآن مجید کی حفاظت کا وسیلہ ہیں۔ حفاظت اللہ ہی کرتا ہے، لیکن کراتا اپنے بندوں سے ہے، کراتا اپنے بندوں سے ہے۔ تو اس وجہ سے وسیلے کا انکار کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ جس کے اندر عقل ہے وہ وسیلے کا منکر نہیں ہو سکتا، جس کے اندر عقل اور شعور ہے وہ وسیلے کا منکر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بتائیں بچہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ ماں باپ کے وسیلے سے ہی پیدا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ماں باپ کا وسیلہ ہوگا بچہ پیدا ہوگا۔ اور جو کہتے ہیں کہ وسیلہ جائز ہی نہیں ہے، تو بتائیں پھر ماں باپ کے بغیر بچہ پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ رب العزت اپنی قدرت کا اظہار فرمانا چاہے تو آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما دے، حضرت حوا کو تخلیق فرما دے، حضرت عیسیٰ روح اللہ کو تخلیق فرما دے۔ وہ شاذ و نادر واقعات ہیں، اور اس میں اللہ رب العزت اپنی قدرت کے جو ہے وہ تجلیات کا نظارہ کروا رہا ہے۔ لیکن اصول کیا ہے، قانون کیا ہے کہ والدین کے ذریعے ہی بچی کی جو ہے وہ تخلیق ہوتی ہے، اور بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور ظہور ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، ہر چیز میں وسیلہ جو ہے وہ جائز ہے، حتیٰ کہ یہ میری آواز جو آپ تک پہنچ رہی ہے اس کے وسیلے سے پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی؟ آپ کو جو ہوا آ رہی ہے بجلی کے تار کے وسیلے سے اس کو کرنٹ مل رہا ہے تو آپ کو ہوا آ رہی ہے۔ یار وسیلہ اتنا عام فہم چیز ہے کہ جس کے اندر عقل اور شعور ہے وہ وسیلے کا منکر نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو وسیلے کے منکر ہیں تو سمجھ لیں کہ ان کی دیگچی میں کچھ نہیں ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے، جو قرآن مجید میں واضح الفاظ میں فرما دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ رب العزت کی طرف تم وسیلہ تلاش کرو، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ کرنا سارا کچھ اللہ رب العزت نہیں ہے، مؤثر حقیقی وہی ہے، شفا وہی دیتا ہے، لیکن علاج کے لیے حکیم کے پاس جانا جائز ہے، علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا جائز ہے۔ رزق اللہ رب العزت ہی عطا فرماتا ہے، لیکن رزق کو تلاش کرنے کے لیے روزگار کی طرف نکلنا یہ بالکل جائز ہے۔ اب رزق اللہ عطا فرماتا ہے، لیکن ڈیوٹی کرنا اس رزق کے حصول کا وسیلہ ہے۔ شفا اللہ ہی دیتا ہے، لیکن ڈاکٹر کی دوائی کھانا یہ اس اللہ رب العزت کی شفا کو حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ تو میرے بھائی، زندگی میں ساری زندگی ہم اعمال کرتے رہتے ہیں اور ان میں ہر جگہ پر وسیلہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے،
لیکن وسیلہ جو ہے وہ اپنے پیاروں کا اللہ رب العزت بنا دیتا ہے۔